غدیر کا مقام تمہیں پتا چلا ہے تو سنیوں کے پیر کے ذریعے پتا چلا ہے. حدیث کو چھپایا نہیں, فوراً اٹھے, علی کا ہاتھ پکڑا, علی کا ماتھا چوما, علی سے کہا علی مبارک ہو, خدا کے نبی نے تجھے سارے مومنوں کا امام مومنوں کا مولا بنا دیا. ہمیں تجھ سے کل بھی محبت ہے, ہمیں تجھ سے آج بھی محبت ہے. مقام نبی نے دیا, مبارک عمر نے دی. تو جلنے والے یوں ہی کرتے بھائی. جی بھائی, بھائی جلنے والے معاملات کو پھیلاتے ہیں چھپاتے ہیں؟ جی بھائی, پھیلایا کیسے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھیے کہ آج مولوی ذاکر سارے بیان کریں کہ حضرت امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسین ابن علی نبی پاک کے کاندھوں پر بیٹھے. ہم کہتے خدا کے لیے اتنا بتا دو, جب نبی پاک نے علی کے لال زہرا کا لگتا جگر جنتی جوانوں کے سردار حسین ابن علی کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا تھا, یہ مقام تھا کون سا؟ چوک, چوراہا, بازار, پبلک پلیس, مجمع, اجتماع, مسجد, کہاں پر بٹھایا تھا؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ گھر بھی نبی کا, در بھی نبی کا, آنگن نبی کا, سہیل بھی نبی کا, کاندھا نبی کا, نواسہ نبی کا, پیار نبی کا, بول نبی کا. نبی یہ پاک نے کاندھوں پر بٹھایا. دیکھنے والے نے کہا یا رسول اللہ سواری کتنی پیاری ہے. نبی نے فرمایا سواری چھوڑ, سوار کتنا پیارا ہے. وہ کہتا سواری, نبی کہے سوار, وہ کہے نانا, نبی کہے نواسا, وہ کہے نبی, نبی کہے ابن علی. جیسے بات مکمل ہوئی گھر سے باہر نکلے. کس کے گھر سے؟ نبی کے گھر سے. آئے گا ہاں مسجد نبی میں آگے یار بیٹھے تھے رسول خدا کے. اس نے کسی نے پوچھا نہیں, اس نے خود کہا آج بڑا حسین منظر دیکھا. اور منظر کتنا حسین کا تھا کہ اگر گلاب, میرے بھائی پھول جو گلاب, بوٹا گلاب کا ہو تو پھول بھی گلاب کا ہے, اور بوٹا چمپیلی کا ہو تو پھول بھی چمپیلی کا ہے, بوٹا یاسمین کا ہو تو پھول بھی یاسمین کا ہے, بوٹا اگر موتیا کا ہو تو پھول بھی موتیا کا ہے. لیکن نبی کے گھر میں ایسا بوٹا دیکھا کہ بوٹا دیکھوں تو نبوت کا ہے, پھول دیکھوں تو حسین ابن علی کا ہے. یہ بتانے والا تھا کون؟ یقین مانے اگر آپ پوچھے نا ملنگ سے, راوی تھا. تو مجھے راوی تھا. اللہ کرے دریا راوی میں ڈوب مرو. اور آج کل تو پانی بھی اچھا خاصا ہے. بتاتے کیوں نہیں راوی تھا کون؟ جو نانے نواسے کی محبت کو چھپاتا نہیں, زمانے کو بتاتا ہے. اسے دنیا نعمت خدا داد کہتی ہے, نبی کی مراد کہتی ہے, علی کا داماد کہتی ہے, رب کی عطا کہتی ہے, نبی کی دعا کہتی ہے, علی کا وفا کہتی ہے. اسی کو دنیا عمر فاروق اعظم کہتی ہے. اور وہ عمر فاروق اعظم جس کا پتلا بنا کے جلانے والوں نے اپنی شناخت ظاہر کر دی. کیوں؟ ایران کے سارے متہ خانے بند کرنے والا تھا جو فاروق اعظم. معیشت پر چوٹ جو پڑی تو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس فاروق اعظم کا پتلا بنا کے جلانے والوں, دنیا بھر کے سارے ملنگوں, دنیا بھر کے سجدوں پہ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے تو فاروق اعظم ہی. اچھا آپ میں پہ سید ہے بھی کوئی دوست؟ الحمدللہ. کون کون سے بھائی؟ چلیں بزرگوں کے علاوہ باقی زیارت کروا دے بھائی, جو مجمع عام میں جو ہے. اچھا قسم اٹھاتا ہوں کہ میں سیدوں سے چندہ نہیں مانگوں گا. اگر ڈر سے آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. جی کون کون سے بھائی ہمیں سادات ہیں؟ الحمدللہ. 1 2 چلے جی بھائی, چلے 3. دیکھو میں نے تو احترام سے کہا اگر آپ خود ہی ہاتھ چھپائے رکھیں اور کل کہیں کہ وہابیوں کا جلسہ تھا سید کو زہر ہی نہیں ہوا تو بھائی ہمارا کیا قصور ہے اس میں بھائی؟ جی بھائی چلے. تو سادات ہیں کون سے بھائی یہاں پہ؟ بھائی سادات کون سے یہاں پہ؟ رضوی ہیں, بخاری ہیں, گردیزی ہیں, شمسی ہیں. الحمدللہ بارک اللہ. چلے اتنا سا میرا سوال تھا. بخاری سادات تو باقی سارے بخاری بھائی یہاں پہ قاسمی. چلے تو بخاری سادات کا سلسلہ چلا کہاں سے؟ جی بھائی بخاری سادات جو ہیں جی ان کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. بر صغیر میں کون سے بخاری بزرگ پہلے تشریف لائے؟ جی بھائی صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا اتفاق یہ ہے
میں خود بھی بخاری ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نقوی، بخاری، گردیزی یہ ایک ہی امام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بخاری اور گردیزی کسی امام کی مناسبت سے نہیں ہے، بلکہ دونوں نام علاقائی نسبت کی بنیاد پہ ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ شرازی شیراز کی بنیاد پہ ہیں، کاظمی امام موسیٰ کاظم کی نسبت سے ہیں، رضوی امام رضا کی نسبت سے ہیں، باقی مشہدی ہو گئے، گردیزی ہو گئے، بخاری ہو گئے، سبز باری ہو گئے، یہ سارا جو معاملہ ہے یہ سارا گیلانی، ہمدانی، جیلانی ہو گئے، یہ علاقائی نسبت کی بنیاد پہ ہیں۔ اور بخاری سادات کا پہلا بزرگ جو بر صغیر میں آیا تھا اسے جلال الدین شاہ سرخ بخاری اس شریف والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ہوں تو بخاری لیکن ان کی اولاد میں سے نہیں، تو معاملہ پھر قابل تحقیق ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جو کاظمی سادات ہیں اور جلال الدین شاہ سرخ بخاری ہیں، ان دونوں میں ایک مطابقت یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم رحم اللہ ان کے بھی خیر سے کو 25 بیٹے تھے، اور جلال الدین شاہ سرخ بخاری تو ان کے بھی تقریباً اتنے ہی تھے۔ اگر کبھی آپ لوگ کراچی جائیں تو رستے میں کبیر والا کراس کرتے ہیں، یہ کبیر والا ان کے بیٹے احمد کبیر کی مناسبت سے کبیر والا کہلاتا ہے۔ جب آپ آگے جائیں جہانیہ، جہاں کے ڈاکٹر خادم سے ڈھلو صاحب تھے، تو جہانیہ جہاں گشت جو ہے یہ بھی ان کے بیٹے کی مناسبت سے ہی شہر آباد ہوا اور شہر کہلاتا ہے۔ تو بر صغیر میں جتنے بخاری ہیں یہ سارے انہی کی اولاد ہیں۔ البتہ کاظمی کون ہے یہ یاد رکھیں کہ کاظمی جو ہیں یہ اولاد کس کی ہیں؟ حضرت موسیٰ۔ تو کاظمی اور مشہدی دونوں کو ایک کہتے، کیوں بھائی؟ جی بھائی، مشہد کی جاتی، چونکہ موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی ہے، ان کا جو میرے بھائی آخری آرام کا جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو اس بنیاد پہ مشہدی کہلائے۔ کاظمی مشہدی دونوں اولاد کس کی ہیں؟ حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی۔ موسیٰ کاظم بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے۔ امام جعفر بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کے۔ امام باقر بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت زین العابدین رحم اللہ کے۔ امام زین العابدین رحم اللہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت مولا حسین ابن علی کے۔ حسین بیٹے کس کے ہیں؟ جناب علی کے۔ اور علی بیٹے کس کے ہیں؟ جناب خواجہ ابو طالب کے۔ داماد کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے۔ رسول پاک کا ارشاد گرامی جو آئمہ نے نقل بھی کیا، کیا کہ محبوب پیغمبر فرماتے میری ذات سے جڑنے والے سارے رشتے قیامت کے دن بھی کام آئیں گے، قیامت کے دن بھی۔ حدیث رسول کی ہے، 12 آئمہ نے بھی بیان کی اور فاروق اعظم نے بھی بیان کی۔ اگر نبی کی نسبت کے انکاری خطاب کے بیٹے ہوتے تو کبھی زبان سے روایت کو بیان ہی نہ کرتے۔ نکلے جو فاروق اعظم، سب سے کیا کہا؟ بڑا عجیب منظر دیکھا، کیا کاندھے نبی کے تھے، بیٹا علی کا تھا۔ بیٹا اگر دل میں کوئی بغض ہوتا، کینہ ہوتا، نفرت، دشمنی ہوتی تو کبھی بھی بیان کہ میں نے یوں کہا نبی نے یوں فرمایا، میں نے پھر یوں کہا نبی نے یوں فرمایا، کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے خطاب کا بیٹا دین بیان کرنے میں ڈنڈی نہیں مارتا، کافر کے سر میں پورا ڈنڈا مارتا ہے۔ وہ آل رسول پاک مدنی کریم چومتے بھی ہیں، نبی پاک سونگتے بھی ہیں۔ حسین ابن علی کو نبی نے چوما، راوی کون ہے؟ جناب ابو ہریرہ۔ حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو خدا کے نبی نے چوما تو راوی کون ہے؟ امیر معاویہ۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ کتاب سچی تبھی ہوگی جب کاتب کو سچا مانو گے، گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا مانو گے، روایت سچی تبھی ہوگی جب میرے بھائی راوی کو سچا مانو گے، حدیث سچی تبھی ہوگی جب میرے بھائی صحابی کو سچا مانو گے۔ حدیث رسول کی ہے، بیان آل بطول کا ہے، اور امت تک پہنچانے والے کون؟ وہ یار نبی پاک کے ہیں، یار نبی ہے۔ ہم نسبت رسول کا یوں احترام کریں، آج کوئی حاجی آئے کہ تو سنا یار حجر اسود کو چوما تھا، کہتا رش بڑا تھا، دھکے بڑے پڑے، لیکن میں بھی ہزار بھی تھا، گرتا پڑتا پہنچ گیا، پتھر کو چوم لیا۔ سارے کہتے بلے بلے یار، مقدر تیرے تو اس پتھر کو چوما جس کو خدا کے نبی نے چوما تھا۔ 14 صدیوں بعد اس پتھر کو چومنا ہم اعزاز سمجھتے ہیں۔ جس کو رسول پاک نے چوما تو ان کو چومنا، ان سے محبت کرنا اعزاز کیوں نہ سمجھیں گے جن کو خدا کے نبی نے دن رات چوما؟ رسول پاک نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما،
راوی کون؟ حضرت امیر معاویہ. بات تو اتنی تھی کہ اللہ کے نبی نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما, فل سٹاپ لگ گیا, گواہی مکمل ہو گئی. آگے کمنٹس کی امیر معاویہ نے. کمنٹس کیا ہیں؟ فرمایا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں جس کے ہونٹوں کو خدا کا نبی چوم لے اس پر دنیا کی آگ بھی حرام ہے, آخرت کی آگ بھی حرام ہے. رسول پاک اپنے بیٹی سیدہ فاطمہ کے ساتھ چلے, دونوں بچے جو روئے تو نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تجھے پتا ہے بچے تیرے روتے ہیں, دل محمد مصطفیٰ کا دکھتا ہے, چپ کروا. عرض کیا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بچوں کو بھوک لگی ہے اور سفر کا معاملہ ایسا ہے کہ دونوں بچوں کو خوراک دے سکتی نہیں, تو نبی پاک نے فرمایا دونوں بچے میری جھولی میں ڈال. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اللہ کے نبی کو پردے کی اوڑ سے بیٹی نے دونوں بیٹے پکڑائے اور نبی پاک نے دونوں بیٹے کو منہ میں اپنی زبان رکھی اور دونوں نواسوں نے پیغمبر کی زبان کو یوں چوسا جسے دعوت ولیمہ میں مولوی چھوارے کی گٹھلی کو چوستے رہتے ہیں. اس وقت تک جب تک فیس والا لفافہ نہ مل جائے, ٹھیک ہے نا بھائی. یوں چوسا کہ دونوں بچوں کا پیٹ بھر گیا. دونوں بچوں کا, کس کا؟ حسن و حسین کا. چوسا کسے؟ پیغمبر کی زبان کو. یعنی یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا, مبالغہ نہ ہوگا کہ پوری امت کو نبی نے قرآن پڑھایا ہے, حسن و حسین کو نبی نے قرآن چسایا ہے. وہ حسن و حسین کیسی عزت و عظمت والے, نبی نے زبان چسائی, دونوں نے پیٹ بھر کے نبی کا لعاب چوسا. دیکھنے والا یار تھا نبی کا. مدتوں کے بعد حضرت ابو ہریرہ 5000 سے زیادہ حدیث نبی سے لے کر امت کے حوالے کرنے والے. جب ہم یوں کہتے ہیں تو پھر کئی یار دوستوں کے ذہن میں سوال کلپ لانے لگتا ہے, اچھا دیکھا نا مان گئے مولوی صاحب, ابو ہریرہ سے 5000, علی سے کتنی حدیثیں لی؟ علی سے حدیثیں کم لی, ابو ہریرہ سے زیادہ. تو یہی تم کہتے کہ دیوبندی آل رسول کو مانتے کوئی نہیں. ہم کہتے غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. ہم پہ جو اعتراض کرے اتنی سی دعوت ہے, کبھی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیرو. بھائی چھاج بولے تو بولے, سالی چھالنی بھی بولے جس میں 100 چھید ہوں, تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کیا لیا ہے اور یار لوگوں نے کیا لیا؟ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں تھا, میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ ایسا ہے کہ میں چیزیں بھول جاتا ہوں. تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا, اللہ کے نبی نے دعا دی اور نبی پاک کی دعا کی تاثیر یہ تھی پھر جو دیکھ لیتا تھا بھولتا نہیں تھا, سن لیتا تھا بھولتا نہیں تھا, پڑھ لیتا تھا بھولتا نہیں تھا. اعجاز نبی کے ہاتھ کا تھا, اللہ نے مجھے فن حدیث میں امام بنا دیا. ایسے ہی جیسے سیدنا علی المرتضیٰ چڑھتی جوانی والے, اللہ کے نے فرمایا علی جا یمن میں قاضی بنا دیا خدا کے نبی نے تجھے. جناب علی نے کہا یا رسول اللہ یمن کے لوگ ہیں, عجیب مزاج کے ہیں, نئے نئے مسائلوں کو کیسے ان کا فیصلہ کروں گا؟ تو آمنہ کے لال نے فرمایا محمدی اکیڈمی کا پڑھنے والا کوئی بھی شاگرد ناکام کبھی بھی نہیں ہوتا. دعا مصطفیٰ نے دی, ہاتھ رکھا جناب علی کے سینے پر. جناب علی فرماتے نبی پاک کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں آج بھی اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں. اللہ کے نے فرمایا علی جا, نبی کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں. دعا پیغمبر نے دی, میڈل بھی دے دیا. کیا اقصاہم علی, اس امت کا چیف جسٹس کون؟ چڑھتی جوانی والا علی, چڑھتی جوانی والا. جناب علی فرماتے پیغمبر کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ نئے نئے مسائل میرے سامنے جو آتے, سائل کا سوال پورا نہیں ہوتا تھا, زبان علی کی ہوتی, جواب پہلے ہوتا تھا. کیوں؟ اگر کو بندہ کہہ دے نہیں تو نہیں, تیرے پیچھے ہاتھ کسی کا ہے, کسی کی دعائیں تیرے پیچھے ہیں. آج کے دور میں کہ سید کی دعا ہو جائے تو لوگ کہتے شاہ جی کی دعائیں تجھے لے کے چلی گئی, مقام تجھے مل گیا. سید کی دعا ہو تو بندہ ناکام نہیں ہوتا, سید الانبیاء کی دعا ہو تو علی کی ذات میں ناکامی کیسے آ جاتی؟ دعا پیغمبر کی علی کے لیے بھی ہے, دعا پیغمبر کی ابو ہریرہ کے لیے بھی, کہ نبی پاک جسے جب چاہیں جس میدان میں چاہیں اس میدان کا سلطان بنا دیں. پوچھنے والا کون ہے؟ اتنی سی عمر میں 2 سال کی مدت میں یہ کیسے ہو گیا؟
ہم کہتے ہیں حضور آنے والے کو نہ دیکھیے لٹانے والے کو دیکھیے. کیوں بھائی؟ راشن تقسیم ہونے کا اعلان ہوا, لوگ سارے آ گئے, ایک آخر میں ذرا شام کو لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا آیا, دینے والے نے اتنا دیا جھولی بھر گئی. کہاں گیا تھا؟ وہاں گیا تھا. ہمیں 2 کلو چاول دیے, آدھا کلو دال دی, 1 کلو گھی دیا, تجھے اتنا کچھ دے دیا. تو سارے کہتے ہیں او بھائی لینے والے کو نہ دیکھیے دینے والے کو دیکھیے. وہ جسے جب دے دے, الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, نبی نے جسے دیا, جتنا دیا, جہاں دیا, جیسے دیا, ہم تسلیم بھی کرتے ہیں, سلام بھی. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا حسین ابن علی کو. کیا حسین, آج میرا دل چاہتا ہے میں تجھے وہیں سے بوسہ دوں جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خدا کے نبی تجھے چوم رہے تھے. حضرت حسین ابن علی نے آمادگی ظاہر کر دی. جناب ابو ہریرہ بڑھے آگے, ہم اپنی اولاد کا ماتھا چومے, ہونٹ چومے, میرے بھائی ٹھوڑی چومے, سینہ چومے, ہاتھ چومے, کبھی کبھی وفور محبت میں اولاد کے قدم بھی چومے, لیکن اپنی اولاد کی ناف دھنی چومی کبھی بھی نہیں. کیوں؟ گرمی کا موسم ہے, سارا میل کچیل یہیں بھی تو آ کے جمع ہوتا ہے, نفاست کے خلاف ہے. ہاں ہمارا فتویٰ یہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ بڑے آگے, حسین ابن علی کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا, ناف کے اوپر چوم کے فرمایا واللہ میں نے اللہ کے نبی کو یہیں پر چومتا ہوا دیکھا تھا. اس امت میں 5,500 حدیث امت کو دینے والا, اس کا مقام بھی دیکھیے, اہل بیت رسول کا اس کے دل میں احترام بھی دیکھیے. جنازے پہ چلے گئے سیدنا حسین ابن علی, گرمی کا موسم, تھکاوٹ کا شکار ہوئے, اونچی جگہ پر بیٹھے, پاؤں اپنے لٹکا لیے. سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری, پیروں پر پڑنے والی دھول مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا. حسین ابن علی نے پاؤں کیے پیچھے, کہا ابو ہریرہ تو میرے بابا کا بھی ساتھی, میرے نانا کا ساتھی, میرے باپ کی جگہ چچا ہو میرے, یہ کام کرنا کون سا شروع کر دیا؟ تو جناب ابو ہریرہ نے کہا واللہ تیری جو محبت میرے دل میں ہے, زمانے والوں کو پتہ لگ جائے, زمانے والے تیرے پاؤں زمین پر نہ پڑنے دیں, تجھے اپنے کاندھوں کی سواری کروایا کرے. ابو ہریرہ کی کون سی بات ہے؟ ابو ہریرہ دن میں ہوتا تھا علی کی فوج میں, رات روٹی کھاتا تھا میرے معاویہ کے پاس. یہ ایک اعتراض ہوتا ہے, اس اعتراض میں بھی پیار ہی پیار ہے. روٹی وہاں پر کھاتا تھا, آ کے یہاں پر دن میں ہوتا, یہ بھگاتے نہیں تھے, جہاں پر کھایا انہی کے پاس جا, یہاں آتے تب بھی احترام تھا, لڑتے ان کے ساتھ مل کے تھے ان کے خلاف. رات وہاں پر جو جاتے تو وہ بھگاتے نہیں تھے, وہاں پر جو تھا ہمارے پاس کیوں آیا؟ یعنی سپاہی معاویہ کو ہو تو احترام علی کے دل میں ہے, اور وہاں پر کھانا وہاں پر کھائے تو احترام معاویہ کے دل میں ہے. کیوں کہ نبی کے صحابہ لڑے جو تھے, لڑائی بھائی 3 وجہ سے ہوتی ہے. لڑائی 3 وجہ سے ہوتی ہے. کیا بھائی؟ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا اس بنیاد پہ, یہ مسلمان کیوں ہے, کلمہ کیوں پڑھا, اعتقادی طور پہ, تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا, تو ہوگا. اگر کسی کا اختلاف ہوا اس بنیاد پہ کہ میں کہتا ہوں یوں ہو, یہ کہتا یوں ہو, تو اسے معاملہ اجتہادی کہیں گے. اجتہادی اختلاف کی بنیاد پر بھی بندہ کافر نہیں ہو جاتا. ہاں لڑائی ہوئی اس بنیاد پہ, اس نے کہا تیرے بارے یوں کہا, تیرے بارے یوں کہا, دونوں مسلمان غلط فہمی کی بنیاد پہ لڑ جو پڑے, تو قرآن کہتا تیسرا گروہ ان دونوں میں صلح کروائے. ان دونوں میں صلح کیوں کروائے؟ تو صلح لڑائی سے پہلے ہوتی ہے بعد میں؟ اچھا اگر کوئی 2 بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو پھر بھی خاموشی اختیار کر لیں. اور اگر کسی بھائی کے گھر سے فون آیا ہے اور وہ بیچارہ اپنی صفائی دے رہا ہے کہ اللہ کی قسم مسجد میں ہی بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا بھائی, تو وہ بھی خاموشی اختیار کر لے بھائی.